ناول النساء ایپیسوڈ نمبر 1 از قلم بنت احمد شیخ۔ باب اول بلکتی سسکیاں۔ زندگی ایک کہانی ہے، کہانی ایک پر اسرار سی، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی دکھ کبھی سکھ، کبھی خزاں کبھی بہار، کبھی کہکوں کا ساز، کبھی شور آہوں کا دل سوز، کبھی ہجر کبھی وصال، کبھی انعام کبھی عذاب، کبھی کوس و قضا کبھی بے رنگ۔ زندگی کی اس کہانی میں ہر کردار سے جڑی ہے ایک اور کہانی۔ سمجھے آج ہر کوئی فقط ہم اور نہ کوئی، یہ آگ ہے قلب کی حسد جس کو کہا ہے، اجاڑے جو گھروں کو، گھائل کرے روح کو، زخم دے جو جسموں کو، جس نے نہ بجھایا اس کو فقط جلایا اس نے خود کو۔ یہ جو آگ ہے حسد کی، اس پر ہے مبنی کہانی ہر ایک کی، رلائے آنسوں سے آنسو جو ہیں لہو کی مانند، دیمک صدا ہے جسم وہ تیرا، نہ نقصان دے فقط تجھے، جو اجاڑے زندگیوں کو مگر جس کا ہو ایمان باقی، نہ اس کو کسی سے ڈر ہو فقط جو جانتا ہو میرا رب اللہ ہے۔ 30 دسمبر 2024 کراچی۔ صبح کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ یونیورسٹی میں اس وقت گہما گہمی کا عالم تھا۔ تمام سٹوڈنٹس اور ٹیچرز وغیرہ بے صبری سے کسی کی آمد کے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ آج پیپر تھا، کلاسز خالی تھیں، سب یونیورسٹی کے داخلی دروازے کے قریب بنے گارڈن میں دکھائی دے رہے تھے۔ دائیں طرف بنی کینٹین میں بھی کافی رش معلوم ہو رہا تھا۔ کینٹین میں استادہ میزوں میں سے کونے والی ایک میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی و تعصب سے سب کا جوش و جذبہ ملاحظہ کر رہی تھی۔ گرما گرم کافی کا بھانپ اڑاتا مگ میز پر رکھا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دائیں طرف گردن موڑے بیزاری سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ تم اتنی بیزار سے کیوں بیٹھی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ہماری یونیورسٹی میں کون آ رہا ہے؟ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ میں ملبوس، پاؤں میں سنیکرز پہنے وہ نازک دوشیزہ نزاکت سے اپنی ڈائے ہوئے بالوں کو بائیں ہاتھ میں پہنی گھڑی والے ہاتھ سے جھٹکتی کرسی کھینچ کر اس کے مقابل برجمان ہوئی تھی۔ مجھے آج آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج کلاسز نہیں ہوں گی۔ میرا وقت اتنا عرصہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی ارے گہرے شخص کے لیے ضائع کر دوں۔ بلیک جرسی کے کھلے ٹراؤزر پر سلک کی بٹنوں والی شرٹ پر ہاکی لانگ کوٹ میں ملبوس، بلیک ہائی ہیلز میں مقید پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کر بیٹھی وہ مقابل کی طرف متوجہ ہوتی سنجیدگی سے جواب دینے لگی تھی۔ چہرہ موڑنے کے باعث اس کا چہرہ دھوپ کی روشنی میں واضح ہوا تھا۔ بلیک حجاب میں مقیدہ وہ خوبصورت چہرہ کسی بھی مصنوعی آرائش سے پاک تھا۔ روشنی کے باعث اس کی نیلی خوبصورت آنکھیں چمکی تھی۔ اس کا سفید رنگ چہرہ سنجیدگی اوڑے ہوئے تھا۔ اسکارف سے جھانکتے آدھے ماتھے پر بال واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہر عمل سے اس کی بیزاری کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ آج یونیورسٹی میں محمد دہیا کلبی کا کانسرٹ تھا۔ اتنی عوام یونیورسٹی میں کبھی نظر نہیں آئی جتنی آج آ رہی ہے، جن کے چہرے 4 سالوں میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آج وہ اجنبی چہرے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ کوئی ایرا گہرا ہے۔ دس از ناٹ فیئر فقیہہ۔ عافیہ نے ناگواری کے سنگ اس مغرور شہزادی کو جیسے آگاہ کیا تھا۔ وہ دہیا کلبی ہو یا پرائم منسٹر کا بیٹا، آئی ڈونٹ کیئر مس عافیہ وقار۔ فقیہہ نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اس کی غلط فہمی دور کی تھی۔ اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں تھی اور نہ اسے کسی کو جاننے کا تجسس تھا۔ وہ خود تک محدود رہنے والی ایک مغرور لڑکی تھی۔ دہیا کلبی بہت ہینڈسم ہے، ایک دفعہ تمہاری نظر پڑ گئی تو تم نظر نہیں ہٹا سکو گی۔ ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے تمہارا کوئی چانس بن جائے۔ ویسے بھی تم عمار کو پسند نہیں کرتی۔ عافیہ کے الفاظوں میں چھپے طنز کو بخوبی سمجھتی وہ اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ چہرہ ہنوس پاٹ ہی تھا۔ شاید تم بھول رہی ہو، میں عافیہ وقار نہیں، فقیہہ وقاص ہوں۔ اپنی دونوں کوہنیاں بس میز سادہ میز پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو باہر ملا کر ہونٹوں پر جلا دینے والی مسکراہٹ جائے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر وہ اسے دل ملانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ ایسے ہی تھی لاجواب کر دینے والی، اور اس کا ایک مختصر جملہ مقابل کو دل ملانے پر مجبور کر دیتا۔ ہاں، وہی فقیہہ وقاص جس کے باپ کی نظر میں میری اس سے زیادہ اہمیت ہے۔ وہ بامشکل اپنے اندر اٹھتے ابال پر ضبط کرتی گھرائی تھی۔ ایک تاریک سایہ سا فقیہہ کے چہرے پر لہرایا تھا۔ وہ دن گئے عافیہ وقار، اب تو نہ تمہاری کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی عزت۔ تم نے اپنی عزت و اہمیت کے بدلے ساحل ندیم کا سودا کیا ہے۔ سو مجھے یہ طعنہ دینا فضول ہے۔ تمہاری ان بچکانہ حرکتوں پر میں صرف افسوس ہی کر سکتی ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر کرسی کی پت سے ٹیک لگا کر بس سکون سے جواب دیتی مقابل کی ضبط کی تمام بندر توڑنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی فقیہہ وقاص۔ اپنے اوپر سے ہمدردی کا خول اتار پھینکتی وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوتی، انگشت شہادت ہوا میں لہرا کر اسے دھمکاتی تنفن کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔
اس کی دھمکی پر فقیہہ ناک سے مکھی اڑاتی اپنے موبائل پر سکرول کرنے لگی تھی۔ دہیا دہیا کلبی دہیا کلبی، اور اس کے کار جیسے ہی یونیورسٹی کے باہر رکی اس کے نام کا ایک شور سا بلند ہوا تھا۔ اسٹوڈنٹ ایک ریلے کی مانند اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ایک گارڈ نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو برانڈڈ بلیک شوز میں مقید پاؤں زمین پر واضح ہوا تھا۔ شان سے اپنی گاڑی سے نکلتا وہ اپنی لمبی انگلیوں سے اپنے سیاہ سلکی بال سیٹ کرنے لگا۔ ہاتھوں کو حرکت دینے کے باعث بائیں ہاتھ میں موجود رنگ برنگے بینڈز واضح ہوئے تھے۔ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک راک سٹار کوٹ میں ملبوس بلیک برانڈڈ گھڑی پہنے دائیں ہاتھ سے ہاتھ ہلاتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے گارڈز اس کے گرد حصار بنائے عوام اور اس کے بیچ کسی دیوار کی مانند حائل تھے۔ تو اپنے گارڈز کے ہمراہ چلتا ہوا یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ پروفیسرز تمام اسٹوڈنٹس کو کانسرٹ کی جگہ بھیج چکے تھے۔ اس کے یونیورسٹی میں داخل ہونے تک یونیورسٹی کا داخلی حصہ خالی ہو چکا تھا۔ اپنے گارڈز کے ہمراہ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوتا دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگا تھا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے چند افراد اس کے ساتھ چلتے اسے کینٹین کے پاس بنے ایک شاندار آفس میں لے گئے۔ اس کے گارڈز آفس کے باہر ہی کھڑے تھے۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتی تعصب سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ سب چیزیں فضول تھیں۔ وہ آزاد تھی اور آزادی ہی پسند کرتی تھی۔ سنجیدگی اور بیزاری اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ خود تک محدود رہنے والی لڑکی تھی۔ بہت کم چیزیں اسے امپریس کرنے میں کامیاب ہوتی۔ باجی، مجھے کافی بنانی نہیں آتی، ابا کام سے گیا ہے، سر کا ایک اسپیشل کافی کا آرڈر آیا ہے۔ اندر جو مہمان آئے ہیں سر نے ان کے لیے کافی منگوائی ہے، آپ کافی بنا دیں۔ اگر سر کو پتہ لگا کہ ابا نہیں ہے تو خفا ہوں گے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، گلے میں سرخ رومال ڈالے ایک گولو مولو سا 10 سال کا بچہ اس کے پاس آتا عاجزی سے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم مجھے بس یہ بتا دو کہ کافی کا سامان کہاں رکھیں، میں بنا دوں گی، سر تمہارے ابا سے خفا نہیں ہوں گے۔ صدا کی رحم دل پر مسکراتی ہوئی فوراً سے حامی بھرتی اس بچے کے ساتھ کینٹین کے کچن میں داخل ہوئی۔ تقریباً 10 منٹ کی محنت کے بعد وہ ایپرن اتار کر شیلف پر رکھی ٹرے اٹھاتی آفس کی طرف بڑھی تھی۔ ٹرے میں رکھے کافی کے مگ سے دھواں اڑتا فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی آفس کے دروازے تک پہنچی تھی۔ دائیں بائیں کھڑے گارڈز کو نظر انداز کرتی وہ آفس کا دروازہ نوک کرنے لگی۔ چند لمحہ بعد اجازت ملنے پر وہ اعتماد سے چلتی آفس میں داخل ہوئی۔ کانسرٹ شروع ہونے میں 10 منٹ رہ گئے تھے۔ اسٹیج کو ترتیب دینے تک آپ کافی انجوائے کریں۔ اس کو آفس میں داخل ہوتا دیکھ ایک پروفیسر نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے اس کی توجہ کافی کی طرف کروائی۔ وہ جو بیزار سا ان کی شہد میں لپٹی باتیں سن رہا تھا، ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بلیک سکارف کی حالے میں میک اپ سے پاک اس کا خوبصورت چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ خوبصورت سفید ہاتھوں میں ٹرے تھامی ہوئی تھی۔ بائیں ہاتھ کی کلائی میں پہنی بلیک گھڑی کوٹ کی آستین سے جھانک رہی تھی۔ بائیں ہاتھ کی دوسری لمبی خوبصورت انگلی میں کالا چھلا جگمگا رہا تھا۔ عام لڑکیوں کی طرح اس کے ناخن بڑے نہیں تھے اور نہ ہی ناخنوں پر کسی قسم کی نیل پالش وغیرہ کا استعمال کیا گیا۔ لمبی خوبصورت انگلیوں کے ناخن بالکل سادہ اور تراشے ہوئے تھے۔ اس کے ڈکنوں کو چھوتا لانگ کوٹ اسے مکمل ڈھانپے ہوا تھا۔ مغربی لباس میں بھی وہ باادب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی حدود کو پہچاننے والی لڑکی تھی۔ فقیہہ بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو سب کے ساتھ کانسرٹ ہال میں ہونا چاہیے تھا۔ یونیورسٹی کی سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ کو کافی سرو کرتا دیکھ کر پروفیسر نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے ناگواری سے استفسار کیا۔ دائیں طرف اس سادہ صوفے پر پاؤں رکھ کر بیٹھے اس مغرور شہزادی کی نظر اس مغرور شہزادی کا ہی طواف کر رہی تھی جو کہ میز پر ٹرے رکھ رہی تھی۔ سوری سر، مجھے کانسرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آج کلاسز نہیں ہوں گی تو میں آج یونیورسٹی نہیں آتی۔ میں کینٹین میں کچھ کام کر رہی ہوں۔ ٹرے کو میز پر رکھتی وہ سر کی طرف متوجہ ہوتی سنجیدگی سے انہیں آگاہ کرنے لگی تھی۔ اس کی صاف گوئی پر صوفے پر برجمان اس خوبصورت شہزادے کے ماتھے پر بل واضح ہوئے۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کے کانسرٹ میں شرکت کرنے سے برملا انکار کیا۔ مقابل کے الفاظ اسے اپنی توہین معلوم ہو رہے تھے۔ بامشکل خود پر صبر کی پہرے بٹھاتا وہ سر جھٹکتا کافی کا کپ لبوں سے لگانے لگا۔ یونیورسٹی کی اس طرف کوئی نہیں ہے۔ آپ یا تو کانسرٹ میں شرکت کرو یا یہاں سے چلی جاؤ۔ آپ کا اکیلے اس سنسان جگہ پر رکنا صحیح نہیں ہے۔ سر، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ خیر، نو پرابلم، میں سامنے بنے کیفے میں اپنا کام کر لوں گی۔ سر کی بات کا سنجیدگی سے جواب دیتی وہ بنا اس مغرور شہزادے پہ نظر ڈالے ٹک ٹک کرتی آفس سے نکلتی چلی گئی۔ فقیہہ کے جواب پر دہیا کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس کے ایٹیٹیوڈ سے وہ اس کا کردار اور مزاج سمجھ گیا تھا۔ اپنی توہین کا بدلہ لینے میں مزہ آئے گا تم سے، ریئل بیوٹی۔ فقیہہ کے جانے کے بعد وہ خود سے بڑبڑاتا مسکراتا ہوا کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ یقیناً اسے کافی پسند آئی تھی۔ یونیورسٹی کے سامنے بنے کیفے میں اس وقت خاموشی کا عالم تھا۔
ایک دو میز پر ہی چند لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ کیفے کی دائیں طرف استادہ میزوں میں سے قدرے کونے والی میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی وہ اپنا لیپ ٹاپ میز پر رکھ کے مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ کونے میں ہونے کے باعث وہاں روشنی کا راستہ بند ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ نیم تاریکی میں لیپ ٹاپ سے پھوٹتی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہو رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر فریم لیس گلاسز کا اضافہ ہو گیا۔ کیفے کی خاموشی میں کھٹ کھٹ کی آواز گونجتی صاف سنائی دے رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کے برابر میں اس کا موبائل اوندھے منہ میز پر رکھا تھا۔ چند لمحوں بعد کسی کی آہٹ محسوس کرتی اس کی لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ اپنی میز کے قریب کسی کے رکتے قدم محسوس کر کے اس نے نظریں اٹھا کر مقابل کو دیکھا۔ گرے قیمتی 3 پیس میں ملبوس مقابل اب سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ خوبصورت نقوش گندمی رنگ کا حامل و 25-26 سال کا ایک پرکشش نوجوان تھا۔ ایک نظر مقابل پر ڈالتی وہ اسے نظر انداز کرتی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہوئی۔ وہ نظر انداز کرنے میں ماہر تھی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے فقیہہ۔ مقابل نے اس مغرور شہزادی کو متوجہ کرنا چاہا۔ اس کے پہل کرنے پر وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر کرسی کے پٹ سے ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ بولو، لیکن منہ سے ایک حرف کہنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ مجھے تم سے اپنے اور تمہارے متعلق بات کرنی ہے۔ مقابل نے اسے آگاہ کرتے ہوئے ٹھہر کر اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس کے تاثرات جاننا چاہتا ہو، لیکن اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتا مایوس ہوا تھا۔ میرا اور تمہارا رشتہ؟ میں آپ سے چھوٹی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے تم کہہ کر پکاریں۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کہا جائے۔ یہ آپ لفظ نامحرموں کے درمیان ایک نامحسوس سی اجنبیت کی دیوار حائل کر دیتا ہے، اور میرے خیال سے ہم نامحرم ہی ہیں۔ دوسری بات، میرا اور آپ کا سوائے کزن کے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی بنے گا۔ اس لیے عمار یاسر صاحب اپنے دماغ سے میرے متعلق پیدا ہونے والے ہر خیال کو پیدا ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مقابل کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے کہتی وہ اسے لب بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ فقیہہ نے اشارے سے ویٹر کو 2 کافی کا آرڈر دیا۔ میں کوئی غیر نہیں، تمہارا منگیتر ہوں فقیہہ، تمہارا ہونے والا شوہر، اس لیے میں تمہیں تم یا کچھ بھی کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں۔ اور دوسری بات، ہمارا رشتہ وقاص ماموں کی رضامندی سے طے ہوا ہے۔ اب میں ہمارا رشتہ اناؤنس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، منگنی یا نکاح کے ذریعے۔ تم مجھے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ تم ہر چیز سے واقف ہو۔ عمار نرم مسکراہٹ سے بغور اس کے چہرے کو دیکھتا اسے بہت کچھ باور کروانے لگا۔ مقابل کی بات پر وہ مغرور شہزادی چہرہ نیچے جھکا کر مسکرائی تھی، جیسے اس نے مقابل کی بات سے لطف اٹھایا ہو۔ منگیتر محرم نہیں ہوتا مسٹر عمار یاسر صاحب۔ خیر، جنہوں نے یہ رشتہ طے کیا وہی منگنی یا نکاح میں بھی شرکت کر لیں گے۔ اپنے ماموں کو آگاہ کر دیجیے گا کہ فقیہہ وقاص ایک آزاد پنچھی ہے، اس پر اپنے فیصلے تھوپنے سے گریز کرے، ورنہ میں وہ بننے پر مجبور ہو جاؤں گی جو وہ مجھے سمجھتے ہیں۔ میں پہلے ہی ان کا فیصلہ مان کر ایک گناہ کری ہوں، اس لیے اب اپنی لاڈلی کی زندگی کے فیصلے کریں۔ میری زندگی میں ان کی یا ان کے فیصلوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فقیہہ سنجیدگی سے کہتی بظاہر پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ فریم لیس چشمے کے پیچھے چھپی نیلی آنکھیں سرخ معلوم ہو رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں واضح ہوتے سرخ ڈورے اس کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ کو واضح کرنے میں کوشاں تھے۔ ویٹر کو آتا دیکھ کچھ کہنے کو کھلتے عمار کے لب بھینچے تھے۔ ویٹر کافی کے کپ ان دونوں کے وسط میں استادہ میز پر رکھتا پلٹ گیا۔ فقیہہ، کیوں منع کری ہو تم اس رشتے سے؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ پڑھا لکھا ہوں، اچھا کماتا ہوں، ہینڈسم ہوں، ایج ڈفرینس بھی زیادہ نہیں ہے، 5-6 سال تو سب میں ہوتا ہی ہے۔ سب سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہاں کر دو پلیز، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا فقیہہ۔ میں نے بہت مشکل سے مما کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کیا، پلیز مان جاؤ۔ میری ماں کے سامنے میرا مان رکھ لو، میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں فقیہہ۔ اس مغرور سعادی کو کسی قیمت پر بھی ڈھلتا نہ دیکھ وہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ آنکھوں میں چمکتی نمی واضح دکھائی دے رہی تھی، گالوں پر بہنے کو بےتاب پانیوں سے بھری آنکھیں اس کی سچی محبت کی گواہ تھیں۔ میرا آج بھی جواب وہی ہے عمار بھائی، میں ایک سنگ دل لڑکی ہوں، مجھے مان رکھنے نہیں آتے۔ آپ کو بہت لڑکیاں مل جائیں گی، میرے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کریں۔ جاتے ہوئے اپنی کافی کی پیمنٹ کر کے جائیے گا۔ میں اپنے پیسے غیر محرموں پر خرچ نہیں کرتی۔ امید ہے ہماری آج کی ملاقات آپ کو ہر قسم کے خیالات و جذبات سے دور رکھنے میں کامیاب ہوگی۔ اللہ حافظ۔ وہ بے رحمی سے مقابل کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی غلط فہمی دور کرتی دوبارہ سے لیپ ٹاپ کھول کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی طرف سے یہ ملاقات ختم ہونے کا اشارہ تھا۔ عمار اس کی حرکت پر افسوس سے اسے دیکھتا اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔
आंखें किसी भी वक्त छलकने को बेताब थी। मैं जानता हूँ मुझे दूसरी लड़कियां मिल जाएंगी, कोई भी गवारा नहीं मरता, लेकिन वो लड़की फकीहा वकास नहीं होगी। वो फकीहा वकास जिसे अमार यासिर ने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा, जिससे अमार यासिर ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है। जब तक तुम्हारा नाम किसी के नाम के साथ नहीं जुड़ जाता, मैं दुआ करूँगा कि फकीहा वकास को अमार यासिर के नसीब में लिख दिया जाए। जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल नहीं कर लेती, मैं तब तक तुम्हारी रजामंदी का इंतज़ार करता रहूँगा। मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से नरम हो जाए, तुम्हें मुझ पर रहम आ जाए, मेरी सच्ची मोहब्बत पर यकीन आ जाए। मैं इंतज़ार करूँगा फकीहा, और तुम मुझे इस इंतज़ार से नहीं रोक सकती। बमुश्किल अपने रुंधे लहजे पर काबू पाकर वो बेबसी से कहता, बिना अपनी कॉफ़ी के मग को छुए वो अपनी जेब से वॉलेट निकाल कर 1000 का नीला नोट टेबल पर रख के एक बेबसी भरी नज़र उसके लैपटॉप पर झुके सर पर डालता, अपनी आंखों के किनारे अपनी उंगलियों के पोरों से साफ करता हुआ लंबे लंबे ढक पड़ता वहां से निकलता चला गया। उसके जाने के बाद फकीहा एक थकन भरी सांस खारिज करके कुर्सी की पुश्त पर सर गिराती आंखें मौन गई थी। वो जानती थी हर दफा की तरह आज भी उसने अमार यासिर का दिल दुखाया, और उसे ऐसा तब तक करना था जब तक वो अपनी जिद से बाज नहीं आ जाता। मेज पर रखे कॉफी के कपों से निकलता धुआं फिजा में तहलील होता, अंदर मौजूद माया को ठंडा और बदजायका करने में कामयाब हो रहा था। शाम 5 बजे का वक्त था। शाम के साए हर सू फैल चुके थे। सर्दी के छोटे दिनों के बायस असर के अजाने होने हुए काफी वक्त गुजर चुका था। सूरज अपनी रोशनी समेटता मगरिब की तरफ डूबने को बेताब था। ठंडी हवाएं फिजा में खनकी पैदा करने में कामयाब हो रही थी। उस शानदार रेस्टोरेंट में उस वक्त सन्नाटे का आलम था। रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट केबिन में वो तीनों इस वक्त एक दूसरे के मुकाबले पर जमान थे। अपने फैन से बचने के लिए वो तीनों ही पब्लिक प्लेसेस के इस्तेमाल से गुरेज करते, क्योंकि एक दुनिया उन्हें जानती थी। सुबह वाले ग्रे 3 पीस में मलबूस वगैरह काली आंखों वाला नौजवान दाएं तरफ रखे सिंगल सोफे पर आरामदाह अंदाज में बैठा मोबाइल पर मसरूफ दिखाई दे रहा था। ब्लैक पैंट और सफ़ेद टी शर्ट पर ब्लैक बिना आस्तीनों वाली जैकेट पहने बस में इस्तादा सोफे की पुष्ट पर दाएं बाएं अपने दोनों बाजू पे लाए वो बेजार सा अपनी शहद रंग आंखों से सामने ग्लास वॉल से नजर आते नज़ारे को देखने में मसरूफ था। ब्लैक पैंट शर्ट पर हाकी लॉन्ग कोट में मलबूस बालों को माथे पर बिखरा छोड़े बाएं तरफ इस सादा सोफे पर अपने ब्लैक कीमती बूट में मुकीद दाएं पांव को बाएं पांव पर रखी सोफे की पुष्ट से कमर टिकाए अपने बाएं बाजू को सोफे की पुष्ट पर फैलाए दाएं हाथ में मौजूद मोबाइल पर झुका और टाइपिंग करता दिखाई दे रहा था। सोफे की पुष्ट पर फैले बाएं हाथ पर ब्लैक कीमती घड़ी उसकी चौड़ी खूबसूरत कलाई पर पूरी शान से जगमगाती दिखाई दे रही थी। दाएं हाथ की सफ़ेद खूबसूरत कलाई में खाकी कोट की आस्तीन से झांकते रंग बिरंगे बैंड्स वाज़ेह हो रहे थे। मेरे ख्याल से हम यहाँ एक दूसरे का मुंह तकने या मोबाइल चलाने के लिए जमा नहीं हुए। कब से बेजारी से उन दोनों को मोबाइल में मसरूफ होता देख वो जलकर कहता उन्हें घूरने लगा था। उसके घूरने पर वो दोनों अपने मोबाइल बंद करके बस में सादा मेज पर रख गए थे। बॉल, क्या बात है, अब कौन सा प्रोजेक्ट करना है? नीली आंखों वाले मगरूर शहजादे ने दाएं हाथ से अपने माथे पर अटकलियां करते सल्की बालों का पीछे करते हुए आईब्रो झुकाकर संजीदगी से इस्तफसार किया। हाथ को हरकत देने के बाद उसकी चौड़ी कलाई में चमकते रंग बिरंगे बैंड्स आपस में गठमट हुए थे। मेरे पास बहुत सारी कहानियां आई हैं, मैंने सबको पढ़ा है, लेकिन मुझे वो स्क्रिप्ट पसंद आई है जो अमार ने मुझे दी थी। मैं अमार की दी हुई स्क्रिप्ट पर काम करना चाहूँगा। वो एक बेहतरीन लिखारी का शाहकार है, बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प लिखा है उस लिखारी ने। तनवीर कुरैशी इंडस्ट्री का एक बैचलर और हैंडसम अदाकार था। नौजवान नस्ल में तनवीर कुरैशी बहुत मशहूर और मकबूल मारूफ अदाकार था। लोग उसे उसकी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी की वजह से पसंद करते। तनवीर, माजरत के साथ, लेकिन मैं तुम्हें उस स्क्रिप्ट पर काम करने नहीं दे सकता। उस लिखारी ने खुद ही हीरो और हीरोइन का इंतखाब कर लिया। तुम जानते हो वो लिखारी मेरी कंपनी का लकी चार्म है। उसकी यही शर्त होती है कि वो अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक हीरो और हीरोइन का इंतखाब खुद करे। मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हूँ, क्योंकि वो एक बेहतरीन लिखारी है। वो सिर्फ मेरे लिए ही लिखती है। उसका लिखा हुआ कोई ड्रामा अभी तक फ्लॉप नहीं हुआ। मैं अपने काम के लिए उसकी बात मानने पर मजबूर हूँ। तनवीर की बात सुनकर अमार ने नदामत से उसे देखते हुए इनकार किया था। उसकी बात सुनकर उन दोनों के माथे पर बल पड़े थे। अमार, ये वही राइटर है जिससे तुम मोहब्बत करते हैं? उसकी तमाम बातों को नज़रअंदाज करके वो नीली आंखों वाला शहजादा अपनी कमर को सोफे की पुत से अलहदा करके अपने दोनों हाथों की खूबसूरत उंगलियों को बाहम मिलाकर अपनी कोहनियाँ अपनी पाँव पर रखता संजीदगी से इस्तफसार करने लगा। उसके सवाल पर तनवीर कुरैशी ने चौंक कर उस मगरूर शहजादे की तरफ देखा था, जो कि स्पार्ट चेहरे से अपने मुकाबले बैठे अमार यासिर के जवाब का मुंतजिर था। हाँ,
یہ وہی رائٹر ہے، مجھے اس کی شرط ہر حال میں ماننی پڑے گی۔ ہمارا کانٹریکٹ ہوا تھا کہ اگر میں اسے کسی چیز پر فورس کرتا ہوں تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی اسکرپٹ واپس لے سکتی ہے، لیکن تنویر کے لیے میں نے یہ اصول توڑا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تھی، فقیہہ تنویر بہت اچھا اداکار ہے، ہم تمہاری اسکرپٹ کے لیے اسے منتخب کر سکتے ہیں۔ انڈسٹری کے لوگوں کی مانگ ہے تنویر قریشی، مجھے یقین ہے وہ ہمارے کام پر راضی ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں قطار سے استادہ میزوں میں سے دائیں ہاتھ کے کونے میں استادہ میز کے گرد رکھی کرسیوں پر برجمان بلیک کوٹ پینٹ میں ملبوس عمار نے اپنے مقابل بیٹھی فقیہہ کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں، وہ میری کہانی میں لکھے گئے کردار پر پورا نہیں اترے گا۔ کچھ چیزیں فطرتی ہوتی ہیں اور عاجزی تنویر قریشی کی فطرت میں نہیں ہے۔ اس کا چہرہ بھی مغرور ہے۔ اگر ہم تنویر قریشی کو یہ پروجیکٹ دیتے ہیں تو یہ ڈرامہ فلاپ ہو جائے گا، اس ڈرامہ میں لکھے گئے کردار کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جب ہیرو کی اداکاری اس پر سوٹ نہیں کرے گی تو کہانی فلاپ ہو جائے گی۔ بلیک سلک کے کھلے ٹراؤزر شرٹ پر بلیک شیفون کے گھٹنوں تک آتے کوٹ میں ملبوس اپنے خوبصورت چہرے کو بلیک سکارف میں مکید کیے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیتی، میز کے وسط میں رکھا کافی کا بھاپ اڑاتا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گئی تھی، وہ ایک بہترین اداکار ہے فقیہہ، وہ خود کو تمہارے لکھے گئے کردار میں ڈھال لے گا۔ مقابل نے جیسے منت کرتے ہوئے ایک اور کوشش کی تھی، کام میں جذبات بیچ میں نہیں لانے چاہیے۔ اگر آپ تنویر قریشی کو بطور ہیرو اس ڈرامے میں کام دیتے ہیں تو کیا وہ اپنی پیمنٹ چھوڑ دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، چھوڑنا تو دور، وہ اپنی پیمنٹ میں کمی بیشی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے کام کو کام ہی رہنے دیں، کام میں جذبات کی دخل اندازی کر کے پروفیشنل کو پرسنل بنانے کی کوشش نہ کریں، اس میں نقصان آپ کو ہی ہوگا۔ کافی کا مگ وسط میں استادہ میز پر رکھ کر وہ نفی میں سر ہلاتی اسے سمجھانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تنویر قریشی عمار یاسر کا جگری دوست ہے۔ پھر تم نے کس کو منتخب کرنے کا سوچا ہے؟ اپنے کافی کے مگ کے کناروں میں انگلی پھیرتا وہ جھکے سر سے جیسے ہارنے والے انداز میں پوچھنے لگا تھا۔ مقابل بیٹھی لڑکی سے وہ سچ میں نہیں جیت سکتا تھا، شاید وہ اس مغرور شہزادی سے جیتنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ میں نے حسن عارف کا انتخاب کیا ہے۔ فقیہہ نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا، وہ ایک جھٹکے سے اپنی جھکی گردن اٹھاتا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ ایک فلاپ ہیرو ہے، اس نے آج تک جتنے بھی ڈراموں میں کام کیا وہ فلاپ ہی گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ اسے جو بھی رول دیا گیا اس کی پرسنالٹی سے ہٹ کر دیا گیا۔ میں نے اس کے تمام ڈراموں کے ریکارڈز چیک کیے ہیں، سارے ہی فلاپ ہیں۔ کسی کی کہانی اچھی نہیں ہے تو کسی ڈرامے میں اس کا کردار اس کی پرسنالٹی پر سوٹ نہیں کرتا۔ اگر ہم بھی ایسا کر کے تنویر قریشی کو منتخب کرتے ہیں تو ہمارا بھی ڈرامہ فلاپ ہی ہوگا، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنے رائٹس جانتی ہوں، میں اپنی کہانی کو بے مول نہیں ہونے دوں گی۔ ایک کہانی لکھنے میں بہت محنت لگتی ہے اور میں اپنی محنت ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ حسن عارف میری کہانی میں لکھے گئے ہیرو کے کردار کو بہت اچھے انداز میں پیش کر سکتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں عاجزی ہے۔ مقابل کے کچھ بھی کہنے سے پہلے فقیہہ نے سنجیدگی سے اس کے خدشات دور کیے تھے، لیکن وہ مطمئن ابھی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اختلاف تھا شاید فقیہہ وقاص سے، اور ایسا پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ فقیہہ، ایک دفعہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، اگر ہمارا ڈرامہ فلاپ ہو گیا تو بہت سارا پیسہ اور محنت ضائع ہو جائے گی۔ تمہیں اندازہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ عمار نے اپنے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر پرسکون بیٹھی فقیہہ کو تنبیہ کی تھی۔ اس کا بایاں بازو سینے پر بندھا تھا تو دائیں ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ وہ وقفے سے مگ میں موجود مائع اپنے لبوں کے ذریعے اپنے اندر انڈیل رہی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں اپنی اسکرپٹ واپس لے لیتی ہوں، کیونکہ میں اپنی محنت کسی قیمت پر بھی ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے پیسوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ میری محنت ہے۔ وہ دو ٹوک اپنا فیصلہ سناتی اپنی طرف سے بات ختم کر گئی تھی۔ کانٹریکٹ تمہارے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہوا۔ یہ پروجیکٹ تنویر کو ہی ملے گا، اب یہ میری ضد ہے۔ وہ مغرور شہزادہ دوبارہ سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھتا ہونٹوں پر شاطر مسکراہٹ سجائے بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے شکار کی آنکھوں میں اپنی شکاری کو دیکھ کر چمک آتی ہے۔ تم کچھ نہیں کرو گے دہیا، اس کی محنت ہے، اس کی مرضی، وہ کسی کو بھی اپنی محنت کو نکھارنے کے لیے منتخب کرے۔ دہیا کے ارادے جانتا عمار اسے تنبیہ کرنے لگا تھا۔ آخر وہ اپنے دوست کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن وہ مطمئن تھا کیونکہ دہیا کبھی بھی فقیہہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تم پریشان ہو عمار، میں صرف اسے کنونس کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتا ہوں وہ ہماری ہونے والی بھابھی ہیں، لیکن اپنے دوستوں کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ عمار کی تنبیہ پر وہ فوراً سے پلٹتا اسے تسلی دینے لگا تھا۔ آخر وہ محمد دہیا قلبی تھا،
باتیں گھمانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جاری ہے۔